فرشتے کا لفظ ہے، جی جی، اس کو انہوں نے بریکٹ میں کیوں رکھا ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرشتے کا لفظ ہے ہی نہیں ہے. فرشتے صاحب الذین عند ربک، جو آپ کے رب کے پاس ہیں، تو ظاہر ہے فرشتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا بریکٹ میں رکھا ہے. وہ سوال یہ کہ جی جی، کہاں سے غلطی سے آپ نے اس کو سمجھ لی؟ عند ربک، تو جو بھی اس اللہ کے حضور، یہ تو ہمیں انڈرسٹوڈ ہے نا، یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کے حضور کون ہوتا ہے، فرشتے ہی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ان فرشتوں کے بارے میں ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ انہی کی تعریف ہے، کسی اور کی ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو کفار ہے یہ بھی فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، مطلب یہ جو فرشتوں کی بات مشرکین ان کے مشرکین بت بنا کے جو ہے نا کرتے تھے، ان کے بت بنا کے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو جو ہے نا یہ تصور تھا. چلیں آگے یہ سورہ جو ہے نا سورہ انفال جو ہے نا شروع کرتے ہیں. پچھلی دو یہ جو گروپ پڑھ رہے ہیں یہ دوسرا گروپ ہے. پہلا گروپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ تک چلتا ہے، اور اس کے بعد سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ مکی صورتیں ہیں دونوں، جو ہم نے دونوں پڑھ لی، بڑی لمبی صورتیں تھیں. دونوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا، دیکھ لیا ہے، یہ مکی صورتیں تھیں دونوں. اور یہ جو دونوں مکی صورتیں ہیں، اگر آپ ان کے جو ہے نا شروع میں جا کے دیکھیں تو جو ان کا ابتدائیہ ہے سورہ انعام کا، اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ پورے باب کا جو انٹروڈکشن کرایا گیا ہے سورہ انعام سے توبہ تک، اس پہ قریش پر اتمام حجت ہوتا ہے. مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر کے مضامین ہیں اس کے اندر، اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان ہے. آخری دینونت یعنی جو رسولوں کے دور میں قیامت برپا ہوتی ہے، اس میں یہ جو ظہور ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کا جو ہے نا پورا اس کے اندر بیان ہے. اچھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ جو جو بھی جو گروپ صورتوں کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے، اور کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ مدنی صورتوں پہ. جب مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں ہو سکتی ہیں. پچھلے گروپ میں ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک ہی مکی صورت تھی، سورہ فاتحہ، اور یہاں پہ آ کے ہم نے دیکھا یہاں دو صورتیں مکی ہیں. مکی کون کون سی؟ سورہ انعام اور سورہ اعراف. اور مدنی اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں. اچھا، اس کے بعد جو اگر آپ دیکھیں سورہ انعام کے اندر جو ہے نا آپ کو بنیادی چیزیں ملیں گی، استدلال ہی استدلال ملے گا. سورہ اعراف میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس کا میجر پورشن جو ہے وہ تاریخی استدلال ہے، تاریخی استدلال سے چیزوں کو جو ہے نا پیش کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو سورہ اعراف مکی تھی یا مدنی؟ دونوں مکی ہیں، سورہ انعام اور اعراف دونوں مکی ہیں، دونوں مکی ہیں. اور اس کے مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین مکہ ہیں. لیکن اگلی جو دو صورتیں آ رہی ہیں اس میں مخاطبین اہل ایمان ہیں، یہ فرق پڑ جائے گا، یعنی وہاں پہ اہل ایمان جو ہے نا وہ ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ جو پچھلی دونوں صورتیں ہیں یہ انذار عام اور اتمام حجت سے تعلق رکھتی ہیں، انذار عام اور اتمام حجت سے تعلق رکھتی ہیں. اور اب جو ہے نا جو دو صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے نا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید کو جو دعوت کے لحاظ سے مختلف یعنی ادوار میں تقسیم کر لیتے ہیں. مختلف ادوار میں یعنی یہ کہ پہلے انذار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. انذار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کل کو قیامت برپا ہونی ہے اور دنیا میں بھی قیامت برپا ہونی ہے، یہ انذار کا پہلو ہے. انذار کا یہ پہلا پہلو ہے، اس میں بالکل جو قریبی اعزاء اقربا رشتہ دار ہوتے ہیں ان تک دعوت پہنچائی جاتی ہے، اس کو انذار ہے. اس کے بعد انذار عام ہوتا ہے، یعنی پبلک تک جو ہے نا بات پہنچائی جاتی ہے، ان کو جو ہے نا کھلے عام ان کو جو ہے نا بات ان کو پکاری جاتی ہے، یعنی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دعوت یہ ہے، اس کو انذار عام کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے جس کو ہم جو ہے نا اتمام حجت کا جو ہے نا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں پھر ان کے سوالات، ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ان کے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں، ہر طریقے سے ان کو جو ہے نا سیٹسفائی کیا جاتا ہے، یعنی دلائل کے انبار لگا دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب دلائل کے انبار لگا دیے جاتے ہیں اور آخر میں جو ہے نا وہ یعنی تاریخی استدلال بھی پیش کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آخری وہ دور آن پہنچا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اب ہجرت و برات کا مرحلہ اور ساتھ جو ہے نا سزا جزا سزا کا جو ہے نا دور شروع ہو جائے گا. تو یعنی یہ تمام مراحل سے گزر چکے ہیں. اور اگلی جو دو صورتیں آ رہی ہیں یہ جزا اور سزا کے حوالے سے ہے. سورہ انفال جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس جزا اور سزا کی تیاری ہے،
یعنی جو قیامت برپا دنیا میں ہونی ہے اس کی تیاری کا جو ہے نا یہ بیان ہے. اور اس کو ابھی میں وہاں اس کو لے جاتا ہوں. جی جی صاحب کا لیکچر سن رہا ہے جی جی اس میں وہ کہہ رہے تھے سورہ توبہ میں جو بسم اللہ نہیں ہے سو یہ ہاں بات کریں جو بیسیکلی سورہ انفال کا ہی حصہ ہے. جی جی لیکن حضرت علی کی ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم سورہ توبہ سیپریٹ کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، وہ شاید انہوں نے کوئی اور بات کہی ہو، کسی اور اینگل میں کہی ہو. یہ دوسرا نقطہ نظر ہے، یہ تاریخی طور پہ جو ہے نا وہ اس کو پیش کرتے ہیں. تو وہ یعنی ایک سیپریٹ سورہ ہے، سیپریٹ سورہ ہے. شاید انہوں نے اس اینگل سے بات کہی ہو. ہاں مجھے وہ بتائیے گا، میں اس کو سن لوں گا. لیکن میرا اپنا جو ہے نا جو ظاہر ہے کہ فکر فراہی کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ سورہ توبہ جو ہے نا توبہ ہے، اپنے مضامین میں ایک ہی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مضامین میں ایک ہی ہے. درمیان میں جو ہے نا بسم اللہ نہیں ہے. وہاں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں اگر آپ دیکھیں تو 113 میں پہلے بسم اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہوتا ہے. اس کا انہوں نے جواب دیا تھا، ایک کویسچن پوچھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ باقی صورتوں میں بھی لوگوں پہ عذاب آئے ہیں، ان سے سخت عذاب آئے ہیں، لیکن اس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. عذاب بھی بیسیکلی اللہ کی رحمت ہے کہ جو ایمان لائے ہیں. جی جی وہ ادھر کے پہلو سے انہوں نے مجھے وہ جو کلپ ہے وہ مجھے بھیجیے گا، پھر ڈسکس کر لیں گے. پڑے گا. ڈسکس کر لیں گے. پتہ نہیں مجھے نہیں ظاہر ہے کہ وہ کیا پہلو بیان کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے اس میں. تو ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، میں اسی چیزیں جو ہے نا وہ میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن جو میں فکر فراہی کے حوالے سے جو استاد محترم کے جو اگر آپ اس بات کو اگر اسی طرح لے لیں، ان کی بات نہ سمجھیں، تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ جواب تو آپ دے سکتے ہیں. جی کون سا؟ مطلب یہ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ باقی صورتوں میں بھی جو ہے وہ عذاب ہے. دیکھیں باقی صورتوں میں تاریخی استدلال کی بات کی گئی ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے. اور جب براہ راست جن سے کلام کیا جا رہا ہے، دیکھیں آپ کسی کو یہ کہیں کہ فلاں بندہ کافر، یہ تو نہیں کہہ سکتے. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کفر ہے، فلاں چیز شرک ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. لیکن یوں ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، اس کو کہیں کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تو یہ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے جو ہے نا بڑا بھاری جو ہے نا یعنی پہلو ہے، اتنا آسان نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سورہ توبہ میں براہ راست ان لوگوں سے جن کے جو ہے نا اب سزا دینی ہے، تو یہ ایک مختلف پہلو ہوتا ہے. ان کو کہا گیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ کافر ہیں اور یہ ان پہ سزا ہونی ہے، اس کے نتیجے میں یہ سزا ہونی ہے، یہ اور بات ہے. اور جو پیچھے تاریخی استدلال میں جو بات کی گئی ہے، جو ہم نے سورہ اعراف میں ابھی پڑھی ہے، پچھلے تاریخی استدلال میں ایک بہت بڑا پورشن جو ہے نا وہ پہلو ہے. اور اس میں جو ہے نا انڈائریکٹلی بات کہی جا رہی ہے، یعنی کن کے؟ قوم نوح کے حوالے سے کی جا رہی ہے، قوم لوط کے حوالے سے کی جا رہی ہے. وہ پاسبلی ان پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ عذاب گزر چکے ہیں، وہ عذاب گزر چکے ہیں، وہ عذاب گزر چکے ہیں. یہاں پہ براہ راست جو ہے نا ان کو کفر کہا جا رہا ہے، اور کفر کی بنیاد پہ جو ہے نا ان کو اب قتل کرنا ہے دنیا کے اندر. تو یہ ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. تو جب ان کو قتل کے اس مرحلے میں آنا ہے تو وہاں پہ پھر اللہ کی وہ رحمت ہے، وہ پھر یہاں سے اٹھ جاتی ہے. تو جب قیامت والے دن کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت ہوگی، تو وہ رحمت کن کے لیے ہوگی؟ اہل ایمان کے لیے ہوگی. اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو جہنم میں جانے کا ہے. تو یہ جب ہم رحمت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کا عدل لازمی ہوتا ہے. اس عدل کے نتیجے میں کہ وہ جو ظالم اور جابر تھے، جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنی گردن ابلیس کی طرح جو ہے نا وہ اکڑ لی تھی، ان کا انجام دوزخ ہوگا. تو وہ اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں. وہ اس پہلو سے کوئی اس طرح کی بات ہوگی. باقی اگر تفصیل سے مجھے بھیجیں گے تو میں دیکھ لیں گے. ہاں وہ جو ہوتی ہے نا ہفتہ وار کلاس، میں سمجھ رہا ہوں. کویسچن آنسر سیشن، اس طرح کا سوال ہو جی تو میرا خیال ہے کہ وہ جس نے بھی کیا ہو وہ بات صحیح ہو یا نہ ہو، جی کہ وہ اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن جو سوال آ گیا تو اس کو لے لینا چاہیے. وہ ایسے ہی سوال تو انہوں نے سوال اگر کر دیا ہے، چاہے وہ انہوں نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے، ہاں، لیکن میں اس کو الگ سے ویریفائی کر لیں. لیکن وہ سوال جب آ جائے سب کی انفارمیشن کے لیے وہ صحیح ہے. وہ میں نے جواب اس طرح دے دی ہے. ظاہر ہے کہ میرا فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو میں نے اپنے بزرگوں سے استاد سے پڑھا سنا جو ہے نا وہ اسی اینگل سے اس کو جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اچھا، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تمام ہیں. سورہ انفال اور توبہ دونوں جو نا صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تمام کا مطلب ہوتا ہے یعنی فیئر، یعنی اس کو ہم یہ کہہ لیں
کیا چیز جوڑا جوڑا، یعنی یہاں پہ جوڑا جوڑا ہے، تو یہ توام ہے، جوڑا جوڑا ہے، یعنی یہ تصور جو چیزیں جوڑا جوڑا ہونا ہوتی ہیں، یہ قرآن مجید کا ایک عام سا تھیم ہے، عام سا تھیم ہے، یعنی جس طرح سے قرآن بیان کرتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں نے جوڑا جوڑا بنائی، اس سے بھی جو ہے نا سبق حاصل کرو۔ جوڑا جوڑا بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوڑا جوڑا بنانے کا مطلب یہ کہ زمین اور آسمان یہ دونوں پہلے آپس میں جو ہے نا جوڑا جوڑا ہے، مرد اور عورت ایک جوڑا جوڑا ہے، دن اور رات جو ہے نا جوڑا جوڑا ہے۔ اس طرح کئی ایک قرآن مجید مثالیں پیش کرتا ہے، گرمی اور سردی، یعنی اور یہ ساری چیزیں، موسم کو جو ہے نا رکھتا ہے کہ جو ہے نا ٹھنڈا ہے، تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید اس اینگل سے چیزوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہی جو ہے نا جس طرح کائنات کے اندر جو ہے نا جوڑا جوڑا ہونا، ایک تصویریں بکھری پڑی آپ کو نظر آتی ہیں، ویسے بھی ان صورتوں کے اندر وہی پہلو آپ کو نمایاں ملے گا۔ جس طرح انسانوں کے درمیان یا کائنات میں جو ہے نا بعض اوقات ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بھی ایکسیپشنز ہیں۔ پوری قرآن مجید کے اندر 6 صورتیں ایسی ہیں جو جوڑا جوڑا نہیں آئی، جس طرح سورہ فاتحہ پیچھے پڑھ آئی ہیں، 5 اور ہیں، وہ ہم آگے جا کے جب پڑھیں گے تو جب اکیلی صورتیں آئیں گی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جوڑا جوڑا نہیں ہے، یہ اکیلی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی جتنی بھی صورتیں ہیں 114 سے 6 نکال دیں، باقی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ جوڑا جوڑا آئی ہیں۔ تو یہاں پہ انفال اور توبہ یہ دونوں جوڑا جوڑا صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ میں جس آخری دینونت کی کے لیے تیاری اور مسلمانوں کے تزکیہ اور تطہیر کی ہدایت کی گئی ہے، دوسری اس کے ظہور کا بیان ہے۔ پہلی سورہ میں آخری دینونت، آخری دینونت یعنی جب دعوت مکمل ہو جاتی ہے رسول کے دور میں، تو اس کے بعد دینونت کا مطلب ہوتا ہے قیامت۔ وہ قیامت جو زمین پہ برپا ہوتی ہے اس کو دینونت کہتے ہیں۔ آپ اس کو جزا سزا کہہ لیں، آپ اس کو جو ہے نا دنیاوی قیامت کہہ لیں، لیکن جو ٹیکنیکل ورڈ یوز ہوتا ہے وہ دینونت کا لفظ عربی زبان کا ہے۔ تو جو زمین کے اوپر پیغمبر جب رسول اپنی دعوت کمپلیٹ کر دیتے ہیں اور دنیا کے اندر جزا اور سزا کا عمل جاری ہو جاتا ہے، اور اس جزا و سزا کا جو عمل جاری ہوتا ہے اس کو دینونت کہتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر، سورہ انفال کے اندر اس کی تیاری ہے، اور مسلمانوں کے تزکیہ اور تطہیر کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں پہ تزکیہ اور تطہیر 2 لفظ لکھے گئے ہیں، 2 لفظ، اور ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ معنی ہے۔ گو کہ جو ہے نا اگر آپ عمومی لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ جب تزکیہ کہہ لیں یا تطہیر کہہ لیں تو ایک ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، یعنی کیا ہے، جسم جو ہے نا طہارت کے پہلو ہیں، جیسے ناخن ہے، زیر بازو جو ہے نا بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، اپنے بالوں کو سنوار کے رکھنا ہے، ناخن کاٹنے ہیں، یہ جسمانی طہارت ہوتی ہے یا جسمانی تزکیہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا کھانے پینے کے حوالے سے حلال و حرام کی جو ہے نا ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، طیب اور خبیث کو جو ہے نا سامنے رکھنا ہے، یہ خورنوش کے حوالے سے ہے۔ ایسے ہی عبادت کے حوالے سے ہے، ایسے ہی جو ہے نا وہ مطلب آپ کا علمی جو ہے نا تزکیہ ہونا چاہیے۔ یہ تزکیہ وہ تزکیہ ہے جو مذہب کا مقصد ہوتا ہے، یعنی مذہب کیوں آتا ہے، وہ تزکیہ کرنے کے لیے انسانوں کے لیے آتا ہے۔ تو یہ پہلو ہے۔ تطہیر کا ایک پہلو جو ہے نا اس کا مطلب ہی تزکیہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم جو ہے نا ہمارے اساتذہ یہ لفظ تطہیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک اور معنی بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ وہ معنی یہ کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ جب رسول آتے ہیں تو رسولوں کے دور میں وہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو دعوت قبول کر لیتے ہیں، ان کو بھی ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ یعنی جو ادوار، جس طرح میں نے ادوار بنوائے نا پہلے، ادوار کیا ہیں؟ جیسے یہ کہ انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، اور جو ہے نا جزا و سزا، یہ جو سارے ادوار ہیں، یہ اصل میں جو دعوت کے مخالفین ہیں ان کے لیے ہیں۔ دعوت کے مخالفین ہیں وہ قبول نہیں کرتے، ان کو اس پورے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جا کے ان کے لیے سزا کا جو ہے نا کوڑا برت جاتا ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان جو ہے نا وہ بھی ایک پروسیس سے گزرتے ہیں۔ جو وہ پروسیس سے گزرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر کیا ہے، مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور انہیں صبر سے جو ہے نا ان تمام چیزوں سے عہدہ برآں ہونا ہوتا ہے۔ جو مسائل، مشکلات، امتحانات سے گزارنا ہے، اور گزارنے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کون جو ہے نا وہ ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے، کون منافقت پہ کھڑا ہے، اور کون جو ہے نا وہ کمزور جگہ پہ کھڑا ہے۔ یہ جو اہل ایمان کے اندر بھی ڈسٹنگوش جو نا آپس میں کیا جاتا ہے، اس کو تطہیر کا عمل کہا جاتا ہے۔ یہ فرق رکھیں، یعنی تزکیہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اور تطہیر جب اس طریقے سے آئے تو ہمارے اساتذہ، یعنی حمید الدین فرائی صاحب ہوں، یہ امین حسن اسلائی صاحب ہوں یا غامدی صاحب ہوں، وہ بیسیکلی جہاں پہ فرق کرتے ہیں یعنی ان اصطلاحات میں، تو وہ اس کے بعد پھر ڈیفائن بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ میں نے اس کو کھول دیا ہے۔ تو یہ تزکیہ اور تطہیر کی ہدایت دی گئی ہے۔ دوسری اسی کے ظہور کا بیان ہے، یعنی سورہ توبہ جو ہے نا، پہلی میں تیاری ہوتی ہے اور دوسری میں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے کہ وہ عذاب کیسے آیا ہے، جو عذاب آتا ہے وہ کیسے عذاب آتا ہے۔ دونوں کے مخاطب اہل ایمان ہیں، دونوں کے مخاطب اہل ایمان ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پچھلی دونوں صورتوں میں مخاطب کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے۔ اس سورہ کی دونوں صورتوں میں مخاطب اہل ایمان ہیں، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مرحلہ، جزا اور سزا میں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی جو مراحل کیا ہے، انذار عام،
اتمام حجت، ہجرت و برات اور جزا و سزا، جو آخری مرحلہ ہے اس میں جو ہے نا یہ جو ہے نا دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ پہلے سورہ انفال کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے خلاف آخری اقدام کی تیاری ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر ہے۔ دوسری سورہ توبہ کا موضوع انہی منکرین کے لیے، خواہ وہ کھلے منکرین ہوں یا منافقین، خدا کی آخری دینونت کا اظہار ہے۔ یعنی جو اگلی جو سورہ آ رہی ہے سورہ توبہ، اس میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کھلے منکرین کون سے ہیں، یعنی مشرکین مکہ ہیں اور اہل کتاب میں سے ہیں، وہ ہیں، یا منافقین، ان سب پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو آخری دنونت کا جو ہے نا جو عذاب کا کوڑا ہے وہ ان کے لیے جو ہے نا وہاں پہ برسایا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم قرآن مجید کی جو ہے نا اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جس کو ہم ذروہ اسنام کہتے ہیں۔ یعنی ذروہ اسنام کیا ہے؟ اونٹ کی کوہان ہے۔ اونٹ کی کوہان کیا چیز ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے سے آئیں، اونٹ کو دیکھیں تو پیچھے سے اس کی دم کی طرف سے آئیں تو کوہان ذرا دور ہوتی ہے، اور اگر آپ سامنے سے اونٹ کو دیکھیں تو کوہان قریب ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ جو یعنی اونٹ کی کوہان ہے، سورہ انفال اور توبہ یہ اونٹ کی کوہان ہے، یہ صورتیں یعنی سامنے سے آئے ہیں تو آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں سامنے سے، یعنی سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اس طریقے سے یعنی آپ ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ شروع میں تھوڑی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بیکورڈ آ رہے ہیں تو سب سے آخری گروپ جو ہے وہ 7واں ہے، 30واں 29واں پارہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد چھٹا ہے، اس کے بعد 5واں ہے، پھر اس کے بعد چوتھا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا ہے، اس کے بعد پھر یہ دوسرا آتا ہے۔ تو یہ آپ بیکورڈ آتے ہیں تو جس طرح اونٹ کی کوہان جو ہے نا بیکورڈ آئیں گے اونٹ سے تو آپ کو دور نظر آتی ہے، ایسے ہی اگر بیکورڈ آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں بیسیکلی ایسے نہیں ہیں جس طرح ہم کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، یعنی پہلا چیپٹر ہے، دوسرا چیپٹر ہے، تو آخری چیپٹر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ اونٹ کی کوہان ہوتا ہے عام کتابوں کے اندر، وہی ہوتا ہے نا آخری چیپٹر، اب اس کے بعد بک ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کی ترتیب میں اس طرح کا خیال نہیں رکھا گیا، یعنی یہاں پہ اونٹ کی کوہان سے اگر آپ مثال سے رکھیں تو بڑی اہم ہو جاتی ہے۔ اونٹ کی کوہان مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہاں پہ قرآن مجید کا جو ہے نا اپنے مضامین ختم ہوتے ہیں آ کے، وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے۔ تو ہم اس جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ قرآن مجید اب اپنی دعوت کو کنکلوڈ کرے گا، اپنی تمام مراحل جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں سورہ انفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب یہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو اس وقت ہم نے اس کی تشریح اور تفسیر کر لی تھی۔ اب جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہر دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اب اس کو براہ راست ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یسألونک عن الانفال، وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، ان کو بتا دیجئے کہ یہ غنائم جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا، اس کے لیے اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی حقیقتاً جو ہے نا مومن ہو۔ یہ پوری آیا ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے جو نا پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سوال نہیں ہے، یسألونہ کا یہ سوال نہیں ہے، یعنی جس کو ہم عام ایک دوسرے سے سوال کر لیتے ہیں نا کوئی چیز جاننے کے لیے، یہ اس طرح کا سوال نہیں ہے۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو جو آگے بات کی کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ وہاں پہ ایک طرح کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا۔ کب پیدا ہو گیا تھا؟ یہ فوری طور پہ یعنی بدر کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، وہاں پہ افراد جو مسلمانوں کے ہاں تھے وہ سب ایک جیسے نہیں تھے۔ اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، جو چوٹی کے لوگ تھے، اور اس میں کمزور لوگ بھی تھے، منافق لوگ بھی تھے۔ تو جو اس وقت جو مال غنیمت جو ہے نا اکٹھا کیا گیا، وہاں پہ جھگڑا پیدا ہوا ہے۔ وہ جھگڑا پیدا ہوا، آگے چل کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کی نوعیت کیا تھی۔ جھگڑا پیدا ہوا ہے، اور وہ جھگڑا پیدا کرتے ہوئے اس کو رفع جو ہے نا کرنے کے لیے پھر یہ آیات اتری ہیں۔ یہ آیات ہوتی ہیں، اور اس آیات میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ یسألونک عن الانفال، یہاں پہ انفال جو ہے نا لفظ، یہ بڑا معنی خیز ہے، بڑا معنی خیز ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی زبان میں جب ہم نفل کہتے ہیں تو ایک چیز فرض ہوتی ہے اور ایک چیز نفل ہوتی ہے، یہ بیسیکلی وہی لفظ ہے۔ فرض کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی جس کو آپ نے لازمی طور پہ کرنا ہے، اور نفل کیا چیز ہوتی ہے؟ اضافی ہوتی ہے، آپ کریں یا نہ کریں۔
اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عمومی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے، اور یہ ہے بھی ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ انفال کا جب یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب غنیمت ہے، مال غنیمت، اس کے لیے لفظ یہاں پہ انفال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی مغانم لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، غنائم بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، قرآن نے وہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ قرآن نے یہاں پہ انفال کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بڑا معنی خیز ہے۔ وہ معنی خیز اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، جنگ میں اترے ہو نا، آپ جنگ میں جو اترے ہو، اس کا ایک ریوارڈ ہے۔ ریوارڈ اس کا دو طرح ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں جو ریوارڈ ہے وہ اصل ریوارڈ کون سا ہے؟ وہ تو قیامت والے دن ملے گا۔ وہ ہماری دنیا کے اندر جو بھی تگ و دو کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، اصل میں جو وعدہ ہے وہ ضروری نہیں کہ دنیا کے اندر آپ کو کوئی چیز اس کا جو ہے نا کوئی چیز مل جائے۔ ہم اپنی طرف سے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ دنیا کے اندر ہمیں اچھی چیزیں آتی نہ، فی دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ، یعنی یہ جو لفظ بولتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر بھی جو ہے نا اچھی چیزیں دے اور آخرت میں بھی دے، تو وہ تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو ہر چیز مل جائے جو آپ کی خواہش ہو، یہ چیز ہے نا۔ لیکن جو کچھ بھی آپ ایفرٹ کرتے ہیں اس کا نتیجہ لازمی طور پہ جو ہے نا قیامت والے دن ملنا ہی ملنا ہے، ہر صورت میں ملنا ہے۔ تو یہاں پہ جو کچھ بھی تم نے ایفرٹ کی ہے، یعنی اس جنگ کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ اپنے مال لے کے آئے ہیں، آپ اپنے گھوڑے لے کے آئے ہیں، اور اب اس کے بعد جو کچھ بھی تم نے جو ہے نا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو لازمی طور پہ اس کا اجر دے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی جو ہے نا آپ کو اجر دے گی، اور جو دنیا کا جو اجر ہے وہ نفل ہے۔ یہ بڑی، اس کے اندر جو اشارہ ہے، تلمیح ہے، بڑی خوبصورت ہے کہ یعنی اصل جو آپ کا ریوارڈ ہے جو لازمی طور پہ آپ کے ساتھ طے شدہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ تو قیامت والا ہے، قیامت کے بعد ملے گا۔ لیکن دنیا کے اندر جو ہے نا اگر کوئی آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے تو یہ ایک اضافی ریوارڈ ہے۔ یہ پوری جو قرآن مجید کی یا جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں، یہ پہلو بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے نمایاں کرتا ہے۔ یہ خاص طور پہ جو ہمارے آج کے دور میں ایک جو ایشو بن گیا ہے جس کو ہم اسلام کے بطور نظام لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کمیونزم، سوشلزم اور ڈیموکریسی کے اگینسٹ جو ہے نا ایک نظام کے طور پہ لیتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہے نا اس کو فائدے جو ہے نا کے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں پہ میں ایک تو چیزیں ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہوں اور وہ واضح کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ یہاں پہ ایک، اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے سورہ صف میں جا کے جو ہے نا بیان کیا ہے، آپ کے سامنے جو ہے نا کھلی ہوئی ہے سورہ صف، جس میں آیت نمبر 10 میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا تم کو میں یہ نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے اہل ایمان کو، کہ تمہیں ایک تجارت بتاؤں، کاروبار بتاؤں۔ وہ کاروبار یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں آخرت کا جو عذاب ہے اس کے بچ جاؤ گے۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں جو ہے نا جہاد کرو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ آیت نمبر 12 میں کہا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جنت میں تمہیں لے جاؤں گا، اور وہ بڑی بہترین جگہ ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، ذالک الفوز العظیم، اور وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آخرت کا جو ہے نا، آخرت کا ریوارڈ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کیا رکھا؟ آخرت کا ریوارڈ ہے۔ اس کے بعد کہا اخرا تو ہی بونا، اس کے بعد ایک اور ریوارڈ بھی آپ کو ملے گا، لیکن یہ آپ کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کی جو ہے نا وہ لازمی چیز نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو بس نفلی سمجھو، وہ اخرا تو ہی بونا، یعنی وہ تمہیں ملنی ہے، دنیا کے اندر بھی ملنی ہے، لیکن وہ تمہاری خواہش ہے، ان کو تم ہی پسند کرتے ہو۔ جو آخرت ہے وہ میری پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے کہ وہ آخرت میری پسند ہے، لیکن جو کچھ تمہیں دنیا میں ملنے وہ بھی تمہارا وعدہ ہے، وہ میں تمہیں دوں گا، لیکن اس کو جو ہے نا وہ کیونکہ تمہاری پسند ہے۔ وہ پسند کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، وہ کیا ہے؟ مکہ فتح ہو جائے اور عربوں کا اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے، یہ ہے نا تمہاری خواہش، وہ میں تمہیں دوں گا، لیکن یہ ساتھ کہا کہ وہ اخرا تو ہی بونا، کہ تمہاری خواہش ہے، یہ کوئی مذہب کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو دوسری چیز ہے آخرت، وہ مذہب کا لازمی حصہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی، یعنی دنیا کے اندر جو ریوارڈ ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، وہ اس کو کس اینگل سے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہ ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے سورہ صف کی۔ اب آپ اس کی روشنی میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ جا کے انفال کو جو غنائم ملنے ہیں، مال غنیمت ملنا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ یعنی اس کو انفال کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ چیزیں اضافی طور پہ میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اصل ریوارڈ جو ہے وہ تو قیامت کا ریوارڈ ہے. اس واضح ہو گئی نا؟ یعنی اس پہلو سے یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد کہا ہے کل الانفال للہ ورسولہ، اور ان کو یہ بتا دو کہ یہ جو انفال ہے یہ اصل میں کس کے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اللہ عدل سے کام لیتے ہیں، میں نے کوئی اگر ایفرٹ کی ہے دنیا کے اندر تو اس کا مجھے ریوارڈ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ریوارڈ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دنیاوی ریوارڈ. یہاں پہ دنیاوی ریوارڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے چل کے جو ہے نا ایک دو پیراگرافس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ تو پرنسپل اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ سارا کا سارا مالک نعمت کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. ان کی ڈسکشن پہ ہے کہ اس کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے. وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں گے اس کو کریں گے، تمہارے اس کے اندر کوئی سے نہیں ہے. یعنی سمپلی یہ الفاظ کہہ دیے. اور آگے چل کے جا کے بتایا جائے گا کہ 5% جو ہے وہ حکومت کے لیے، یعنی حکومت کے لیے یہ کہ غربا مساکین ان کے درمیان یہ تقسیم کیا جائے گا 5% جو ہے، اور باقی جو ہے نا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے. تو یہاں پہ ابھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ابھی جو سوال جو کیا گیا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کریں گے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو آگے چل کے جو ہے نا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور اللہ کے رسول نے اس کو کیسے ہینڈل کر لیا ہے. یہ جو اصطلاح ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کسی انتظامی معاملے میں یا شرعی معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکمران بھی ہیں. انتظامی معاملہ ہے نا، انفال کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یعنی مالک نعمت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا گیا ہے، یعنی یہاں پہ حکومت کا نام نہیں لیا گیا، یا اجتماعی جو مسلمانوں کا نظم بنتا ہے اس کا نام نہیں لیا گیا. یہاں پہ براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی اصطلاح آتی ہے تو یہ حکومت الہیہ کے لیے آتی ہے براہ راست. جی جی حضرت عمر نے پھر جو اپنے دور میں فوجیوں کا کیا تھا کہ وہ مالک نعمت نہیں لے سکتے، ان کو تنخواہوں پہ رکھ دیا تھا. جی جی تو یہ کنٹراڈکٹ نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ وہ مال غنیمت جو ہے نا اصل میں وہ اس کیٹیگری مال غنیمت اصل میں وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جو چیزیں ہیں پڑی ہوئی ہیں ان کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بات ہے وہ میدان جنگ میں پڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، وہ زمینیں ہیں. ان زمینوں کا جو جنگ میں لڑ کے حاصل نہیں کی گئی تھی، یعنی وہ علاقہ فتح ہو وہ جو علاقہ فتح ہو اس کا کیا کرنا ہے، وہ تو ڈفرینٹ کنٹیکسٹ ہو گیا نا. وہ بھی قرآن مجید کے مطابق ہی کیا انہوں نے. وہ آگے چل کے جو ہے نا آخری پاروں میں جو ہے نا آئے گا وہاں اس کو پڑھیں گے. تو یہاں پہ وہ مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں جو ہے نا لوگوں نے لوٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو مخالف فوج ہے وہ دوڑ گئی ہے، اب لوگوں نے اس جو مال وہاں پڑا ہے اس کو اکٹھا کیا ہے، جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، تلواریں ہیں، ساتھ جو کچھ لے کے آئے تھے، جو چیزیں ساتھ لے کے آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر برتن بھی ہوتے ہیں، اس میں گھوڑے بھی ہوتے ہیں، اونٹ بھی ہوتے ہیں، تلواریں بھی ہوتی ہیں، جو کچھ ساتھ لے کے آتے ہیں ان کو جو ہے نا مال غنیمت کہا جاتا ہے. اچھا، تو یہ کہا کہ اصل میں وہ حکومت الہیہ ہوتی ہے، اور رسول کی جو اتھارٹی ہوتی ہے اس میں خواہ وہ انتظامی معاملہ ہو خواہ وہ مذہبی معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں رسول کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن مجید پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ انتظامی فیصلہ بھی کر دیں تو اس کے سامنے بھی جو ہے نا اہل ایمان نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد خواہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی کیوں نہ ہوں یا آج کے دور کے ہمارے حکمران ہوں، ان کی اتھارٹی ایسی اتھارٹی نہیں ہوتی. اس لیے ہم ان کو حکومت الہیہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کی حکومت ہے جس میں فیصلے انسانوں کی فہم کی بنیاد پہ اور شورا کی بنیاد پہ، یعنی باہمی اصلاح مشورے سے جو ہے طے ہوتے ہیں. اور اس میں پھر جو ہے نا کوئی درمیان میں ایک بندہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے نا مطلق العنانی کی کیفیت میں جو ہے نا یہ سارے فیصلہ کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. پیغمبر کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ کھڑی ہوتی ہیں. اور اس کو پھر قرآن مجید ایسے ہی بیان کرتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی رسول زمین پہ ہونا اور براہ راست وہی کے تحت معاملات طے ہونا، یہ اللہ کا معاملہ ہے. رسول ظاہر ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو نام لیا جاتا ہے. تو یہ فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کریں گے. فاتقوا اللہ، اور تم نے کیا کرنا ہے تم نے کیا کرنا ہے اس کے مقابلے میں وہ یہ کہا گیا کہ تم نے تقوی سے کام لینا ہے. اب ایک طرف فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی کہ اتھارٹی ہمارے سامنے آ گئی ہے. فیصلہ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مال غنیمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اب اس کے بعد دوسرا رخ جو ہے،
اب اہل ایمان کو کیا کرنا ہے اس کے جواب میں ان کے کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو. اب یہاں تقوی کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کنٹیکسٹ میں دیکھنا ہوتا ہے، نظم میں دیکھنا ہوتا ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے اب جو ہے نا اس کا تقاضا ہے کہ اس کو جو ہے نا ایز اٹ از قبول کرو. تمہارے دل کے اندر کوئی منفی جذبہ، کوئی حسد، کوئی قدورت، کوئی بغض جو ہے نا اس فیصلے کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. بالکل صاف اور شفاف جگہ پہ کھڑے ہو کے سرنڈر کرنا ہوگا، اور اسی کو تقویٰ کہا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ نمبر 1 بات کہی گئی. اس کے بعد نمبر 2 بات یہ کہی گئی کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیان جو کچھ بھی جو ہے نا اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ اس کی اصلاح کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ یعنی کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب ہم اس کو روایتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال اصل میں کیا جس کا جو ہے نا قرآن مجید جہاں پہ ذکر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو عمومی طریقہ کار تھا، جنگیں جب ہوتی تھیں عربوں کے ہاں تو اس کے بعد جو ہارنے والے ہوتے تھے وہ تو بھاگ جاتے تھے، اور جو پیچھے رہتے تھے یعنی جو فاتح لوگ ہوتے تھے ان میں سے لوگ جو وہاں پہ موجود ہوتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مال غنیمت اکٹھے کرتے ہوں اور اس کے بعد آپس میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہوں. ایسا نہیں ہوتا تھا. جو عربوں کا کلچر تھا وہاں پہ جس کے ہاتھ لگا وہ اسی کا ہی ہوتا تھا. جس کے ہاتھ لگا وہ اسی کا ہی ہوتا تھا. جس طرح ہوتی ہے نا ایک بگدڑ مچی ہوتی ہے، بس جو ہے نا جس کے ہاتھ جو لگا بس یہ اسی کا ہے، تو یہ وہ ہے. اور وہاں پہ بھی لوگوں نے اب میدان بدر کے بعد یہی سمجھا کہ جس کے ہاتھ لگا یہ اسی کا ہے. اور جب انسان کے اندر جو ہے نا کہ بڑی وہ ہوتی ہے انسان کی جو ہے نا کیونکہ اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو چیز اس کے ہاتھ لگ گئی ہے اگر وہ مالی چیز ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ اس طرح کی صورتحال یہاں پیدا ہو گئی. جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، چند ایک لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، اور وہ جو ہے نا وہ جو چند ایک لوگ ہیں وہ پھر جو ہے نا اس کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہوں گے. جب وہ تیار نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہاں پہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو جو ہے نا اس میں انٹرفیئرنس یا انٹروین کرنا پڑا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سورہ انفال جو ہے وہ اس آخری جزا اور سزا کی جو ہے نا تیاری کے بارے میں جو ہے نا ذکر ہو رہا ہے. اور اس سورہ کے اندر بھی کوئی ابتدائیہ نہیں ہے. براہ راست ایک سوال ہے، ایک صورتحال جو ہے نا پیدا ہو گئی ہے اس کو براہ راست ٹیکل کیا جا رہا ہے. تو مضمون جو ہے نا یہاں پہ براہ راست جو ہے نا شروع ہو گیا ہے. اور جب یہ مضمون شروع ہوا ہے تو یہ مضمون تزکیہ اور تطہیر اپنے اندر لیے ہوئے ہے. جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا اس کے ابتدائیہ میں کہ تزکیہ اور تطہیر کی ہدایات بھی دی گئی ہیں ان صورتوں کے اندر. یعنی ساتھ ساتھ جو ہے نا مسلمانوں کا جو ہے نا وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کی تطہیر کی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے نا کیسے معاملات کرنے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور خوبصورت جو ہے نا قرآن مجید کا پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے اگر ہم سورہ جو ہے نا پڑھیں سورہ النساء تو وہاں پہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے. ایک منٹ یہ آپ کے سامنے جو ہے نا سورہ النساء کھلی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ النساء کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اگر آپ اس سورہ النساء کا جو ہے نا اگر آپ کی پہلے پیراگراف کا یعنی جائزہ لیں تو یہاں پہ بھی تقوی اختیار کرنے کی بات کہی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا ہے. تقوی اور رحم کے رشتے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور رحم کے رشتے یعنی ایک یہ جو انسانوں کو کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کرتی ہے یعنی مذہب کے اندر وہ یہی چیزیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک طرف ہوتی ہے وحدانیت، اور اس کے بعد انسانوں کا رحم کے رشتے ہوتے ہیں. یعنی ادھر بھی وحدانیت ہے اور ادھر بھی ایک طرح کی یونٹی ہے. یعنی ماں باپ کا تعلق یہ وحدانیت ہو جاتی ہے نا ایک طرح کی جو ہے نا ایک تعلق ہے. اس سے جو تعلق سے آپ کے جو ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم بنتا ہے اس کو جو ہے نا یہاں پہ یعنی قرآن مجید جو ہے نا پروٹیکٹ کرنے کی جو ہے نا بات کر رہا ہے. یہ جو سورہ النساء کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے یہ ایک عام حالات کی بات ہے جس میں آپ کوئی منفی پہلو سامنے نہیں ہوتا. عام حالات کی یعنی منفی پہلو سامنے نہیں ہوتا، پازیٹیو چیزیں ہیں. پازیٹیو پہلو سے چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو سامنے رکھو اور انسانیت کی وحدانیت.
یعنی ایک ہی آدم اولاد کی اولاد ہونا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے مائی حوا ہیں اور اس کے ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے، پوری انسانیت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے قریب کا جو کنبہ ہے وہ آپ کے ماں باپ، آپ کے قریبی اعزاء اور اقربا اور رشتہ دار ہیں، ان کی حفاظت کرو. یہ ایک عام حالات کی تعلیمات ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا، یہاں ایک منفی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یعنی سملیرٹی سورہ نساء کی اور سورہ انفال کی آغاز کی، وہ سملیرٹی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس میں تدبر قرآن میں اس کو بیان کیا گیا. تو اس میں سملیرٹی جو ہے وہ اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے نا تدبر قرآن میں اس کو نا بیان کیا ہے کہ وہاں پہ اس کو مثبت پہلو کو نمایاں کیا گیا، اور یہاں پہ اگر حالات خراب ہو جائیں تو پھر کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے. حالات خراب ہو جائیں، ہوتا ہے نا، سیاسی طور پہ خراب ہو سکتے ہیں، معاشی طور پہ خراب ہو سکتے ہیں، آپس میں لوگ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہاں پہ یک نکاتی ایجنڈا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو ہدایات اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں اس کے سامنے سرنڈر کرو، یہی تقوی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد وصلح ذات بینکم، جو کچھ تمہارے درمیان ایک دراڑ پڑ گئی ہے نا آپس میں تعلقات کی، اس کی اصلاح کرو، اس کی اصلاح کرو. اب اس کی اصلاح کیسی ہوگی؟ حالانکہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نا بتایا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا، نہ ہی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی قدورت ہونی چاہیے، کوئی حسد ہونا چاہیے، کوئی منفی جو ہے نا ذہن میں کوئی تاثر ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہے نا حکم کے خلاف. ایسے ہی انسانوں کے درمیان بھی یہ فرق نہیں آنا چاہیے. تمہارا انسانوں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ رحمت کا ہے، برادری کا ہے، اخوت کا ہے، بھائی چارے کا ہے. اور اس تعلق میں تم نے جو ہے نا ادھر بھی قدم اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی قدم اٹھانا ہے. یعنی تمہارا تقوی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور اخوت اور بھائی چارے کی اسپرٹ جو ہے نا وہ بھی متاثر نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہاں پہ کھڑا کرتا ہے معاشرے کو. یہاں معاشرے کی جو تطہیر ہے یا معاشرے کی جو تزکیہ ہے وہ پہلو یہاں پہ نمایاں ہے. یعنی قرآن مجید جس کو یعنی کہ تمہارے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے راستے نکالے جائیں، وے آؤٹ نکالا جائے کہ اب آپ یہ جھگڑا جو ہے نا کیسے چکایا جائے، تاکہ وہ برادری جو مطلب یہ اخوت، رحمت اور مودت جو انسانوں کے درمیان ہے وہ قائم و دائم رہے. اور جب کہ یہاں پہ جو صحابہ کرام ہیں وہ تو ویسے ہی رحماء جو نا ان کو کہا گیا ہے، آگے چل کے جو نا قرآن مجید پڑھیں گے کہ یہ تو انسانوں کے درمیان جو ہے نا سب یعنی آپس میں ان کے جو تعلقات ہیں وہ تو انتہائی خوبصورت ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے. اور یہاں پہ اسی چیز کو جو تمہارے درمیان جو ہے نا کہ یہ جو لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے اس کو رفع دفع کہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور جب یہ دونوں کام کریں گے تو پھر جو ہے نا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائیں گے. یعنی یہ لازمی طور پہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقع ہی جو ہے نا اہل ایمان میں سے ہو، یعنی اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر ایک کو اپنے اپنا پالا پڑ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارے ایمان کا مسئلہ جو ہے نا سامنے آ گیا ہے. اور جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور جو حقیقتاً اہل ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ لگتے ہیں. پچھلی سورہ میں یہی تھا نا کہ شیطان کی اکساہٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو کیسے ری ایکشن جو ہے نا شو کرنا ہے. تو اب یہاں پہ اہل ایمان کے درمیان میں کوئی شیطان کی اکساہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کیسے جو ہے نا معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. دو صورتوں کا آپس میں جو پچھلی سورہ ہوتی ہے اور اگلی سورہ ہوتی ہے اس کے درمیان میں ایک ربط ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ پچھلی سورہ کے اندر بھی جو ہے نا ایک شیطانی اکساہٹ تھی اور یہاں پہ بھی شیطانی اکساہٹ ہے. وہاں پہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا کہ کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے، وہاں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. یہاں پہ بھی انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ جو ہے نا کیسے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے. تو یہ یہاں پہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد کچھ سٹیپس جو ہے نا بتائے گئے ہیں. میرا خیال ہے یہ پہلی آیا کافی ہے، اس کے ساتھ آج یہ سیشن ختم کرتے ہیں. اس کے بعد آگے کچھ سٹیپس ہیں کہ یہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے آپس میں جو کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اس کو کیسے رفع کرنا ہے. تو وہ کچھ سٹیپس ہیں جو آئے نمبر 2 میں اور 3 میں جو ہے نا آگے بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ اس کو اگلی جانا دیکھیں گے. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. صاحب ٹائم سیم رکھنا ہے یا چینج کر لیں رمضان شریف جی میں؟ جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے کر لیتا ہوں، کوئی بتائیں اگر جیسے آپ سب جیسے سب لوگوں کے لیے جو ہے نا کمفرٹیبل ہو. جیسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ ارلی کر لیں. ٹھیک ہے 7 بجے کر لیتے ہیں. 7 بجے کر ہاں لیتے ہیں. جی یہ ٹھیک. صحیح ہے کہ جو ہے نا اگلے دو سیشن جو ہے نا وہ 7 بجے پھر ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو ویری مچ. اچھا اگر سوچا جائے تو مال غنیمت کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اٹس اے چیلنج، کیونکہ اتنا سارا رینڈم آپ کے پاس اسٹاف ہے تو ایکولی آپ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو گیا تھا نا وہ جب سوری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ مال غنیمت کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ایک چیلنج ہے بہت بڑا. جی ایسی 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 اس میں پھر ظاہر ہے کہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کریں گے. وہی بات ہے, ورنہ تو پھر یہ ہوگا نا کہ کسی کو تلوار مل گئی, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی نکل گیا, ٹھیک ہے, یا آپ کے قبیلے کا بندہ ہے, تو کوئی دوسرا الزام لگا سکتا ہے نا کہ یہ قبیلے کا اس وجہ سے اس کو تلوار دے. ایسے ہی ایسے جو خیبر میں ہوا تھا نا, گلے پکڑ کے ذبح کر دیے تھے ہاں. ویکسین سے پہلے. جی ایسے ہی ہو جاتا ہے. اس میں آج